جی السلام علیکم، ویلکم ٹو اسکوائر فٹ چینل. اور آج کی ویڈیو اس لیے بہت خاص ہے کہ یہ آپ کے لیے اسپیشل پوڈ کاسٹ بنانے جا رہے ہیں. اور آج ہم نے اسپیشل ایک ہمارے گیسٹ ہیں ذیشان رسول، ان کو انوائٹ کیا ہے، جو کہ ان کا بیک گراؤنڈ اس لیے بہت خاص ہے. ہمارے ایک تو میرے ساتھ یونیورسٹی فیلو بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، اور وہ بہت اچھا ریئل اسٹیٹ میں کام بھی کر رہا ہے. اور ذیشان بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ جواد بھائی کہ آج آپ نے مجھے اس کار خاص کے لیے بلایا, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے پہلا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور آپ کا گیسٹ میں ہوں. یہ میرے لیے ایک آنر بھی ہے, اور اپنے بھائی کو سپورٹ کرنے کے لیے بھائی ہم آئے ہیں, تو گپ شپ کریں گے, بھائی جان بتائیں گے لوگوں کو. باقی وہی نوسٹیلجیا ہو جاتا ہے جب بھی آپس میں ہم ملتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں بیک ان یونیورسٹی لائف, تو بڑا اچھا ایک ٹائم اسپین گزرا ہے. میں تو ہمیشہ اپنے ویورز کو بھی, اپنے دوستوں کو بھی, سب کو کہتا ہوں ون آف دا بیسٹ ٹائم ان یور لائف از یونیورسٹی لائف. بالکل ایسے یونیورسٹی تو بھائی دیکھیں, مجھے آج موقع ملا سب کچھ چھوڑ کے یونیورسٹی چل جاؤ, تو میں نے تو سر سیم ایئر. اور یو ای ٹی خاص طور پہ جو ہمارا ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے, بے شک وی ور فرام دا ڈفرنٹ ڈسپلن, آئی واز فرام دا الیکٹریکل اور سارا, تو ابھی بھی ہم جب ملتے ہیں پرانی یادیں, پرانے کھانے, پرانی چیزیں, پرانے اسپورٹس جو یو ای ٹی کے ہیں, وہ سب یاد آتے ہیں. یار دیکھیں جو یو ای ٹی ہے نا, میں کہتا ہوں کہ آج میں کچھ بھی ہوں, اور اس کے اندر یونیورسٹی کا ایک رول رہا ہے. مطلب میرا نا جو بھی سب سے زیادہ اختلاف آج کل کے وہاں سے پتہ کیا ہے, کہ جو انہوں نے نیا ایک کانسیپٹ شروع کر لیا ہوا ہے کہ یونیورسٹی کے بغیر جو ہے نا سب کچھ, لوگ ہم سب کچھ یونیورسٹی کی وجہ سے ہیں بھائی. آج اگر کچھ آتا ہے, آج اگر کچھ کر رہے ہیں, یار یہ کیمرے لگی ہمیں کہاں سے سیکھے تھے؟ ایسے ہی ہے, یونیورسٹی سے سیکھے تھے. بالکل ٹھیک بات. بولنا کہاں سے سیکھا, وہاں سے. تعلق کہاں سے بنایا, یونیورسٹی سے. کام کہاں سے سیکھا, مینجمنٹ کہاں سے سیکھی, اپنی سوسائٹیوں سے. یار سارا کچھ تو وہاں سے سیکھ کے آئے ہیں. ایک ایکسپوجر آتا ہی یونیورسٹی لائف میں جا کے, آپ جب اپنے ٹیچر سے ملتے ہیں, آپ کا ایک پروفیشنل انٹرنشپس ہوتی ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہیں, تو ایکسپوجر کے لیے اٹس ویری نیسیسری. اور میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یوزلی لوگ کہتے ہیں جی یو آر الیکٹریکل انجینئر, وٹ آر یو ڈوئنگ, تو میں ان کو سوال کا جواب یہ دیتا ہوں کہ یور ایجوکیشن ڈزنٹ ڈیفائن یور پروفیشن. بالکل ایسا. بے شک میں الیکٹریکل انجینئر ہوں, لیکن میرا یہ بولنا, میں نے جو ڈفرینٹ کمپنیز میں کام کیا ہے اپنے پروفیشنل لائف میں, اور اس کے بعد الحمدللہ فرام دا پاسٹ 6 to 7 years آئی ایم ورکنگ ایز اے بزنس مین, تو یہ چلایا ہی, اسٹارٹ ہی وہاں سے ہوا. یار دیکھیں میں تو اس چیز میں پتہ ہے کیا سمجھتا ہوں جواد بھائی, جو آپ یونیورسٹی کے اندر کسی بھی ڈسپلن میں تھے, وہ ایک لرننگ پروسیس تھا. اب دیکھیں ریئل اسٹیٹ کی کوئی خاص ایجوکیشن ہمارے ملک میں نہیں تھی, تو جو چیز پسند تھی وہ کر لی, لیکن اپنا پیشن کیوں چھوڑیں بھائی. پیشن تھا بزنس کرنا, پیشن تھا کچھ ڈفرینٹ کرنا, اور گیپ نظر آیا ریئل اسٹیٹ میں, تو بینگ اے میکینیکل انجینئر بھائی جان اٹھے اور ریئل اسٹیٹ میں آ گئے. اور ریئل اسٹیٹ میں آ کے پہلے ریئل اسٹیٹ کو سیکھا ہے. اچھا دیر از نو پراپر ایجوکیشن ٹو ریئل اسٹیٹ, لیکن میں نے پھر بھی نا ڈھونڈا یار پراپر نہیں کچھ تو ہوگا, تو لمز نے 2-4 کورسز آفر کیے ہوئے ہیں, وہ لے لیے بھائی. بزنس سیکھا, بزنس سیکھ کے اس کے بعد انویسٹمنٹ اینڈ ایسٹ مینجمنٹ سیکھی, تو آج لوگوں کے ایسٹس مینج کر رہے ہیں, لوگوں کو انویسٹمنٹ کا بتاتے ہیں, ساری چیزیں گائیڈ کرتے ہیں, تو وہ ایک لرننگ پروسیس سے سیکھ کے آئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرڈنری ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کے اندر اور ایک پڑھے لکھے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کے اندر بہت زیادہ ڈفرنس ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی ڈسپلن سے ہو. ڈسپلن تو دیکھیں اس کو بیسکس چیزیں سکھاتا ہے, اگر آپ کی کیلکولیشنز ہیں, اگر آپ کی مینجمنٹ اسکلز ہیں, اگر آپ کے بولنے کا طریقہ ہے, سارا کچھ آپ یونیورسٹی سے سیکھ کے آتے ہیں. سو بینگ ان دس انڈسٹری بہت بڑا گیپ تھا, تو میرا خیال ہے کہ آج وہ گیپ آپ فل کر رہے ہیں. الحمدللہ جی, سیم آپ کا بھی. اور ماشاءاللہ جب سے خاص طور پہ جس طرح آپ سب کو بتایا کہ جی میں لیک سٹی میں, میرا میجر کام لیک سٹی میں, الحمدللہ باقی سوسائٹیز بھی اسی طرح, آپ کا بھی مختلف سوسائٹیز میں کام ہے, میجرلی آپ اربن کو دیکھ رہے ہیں, پھر بحریہ کو دیکھ رہے ہیں, اور بھی کافی اچھی جگہوں پہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو ان ساری سوسائٹیز میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیدہ میدہ سم تھنگ ایکس وائی زی اٹھ کے آ جاتے ہیں, میٹرک بھی نہیں پاس ہوتے, وہ ان کو اپنے کلائنٹ ایتھکس نہیں آتے, کسٹمر کے ساتھ بول چال کیسی کرنی ہے, اگر کوئی کسٹمر نے اونچ نیچ کیا ان کو بلا وجہ باتیں سنا دیں, یا مطلب کسٹمر بھی نا, آج کل جو ہمارا پڑھا لکھا کسٹمر ہے, ایک اچھا ویل ایجوکیٹڈ کسٹمر ہے, پلس شعور آ گیا. سوشل میڈیا نے ہر بندے کو سوال کرنے کا اور اس کا جواب بھی دے دیا, کہ اگر ایک سوسائٹی ہے اس کے بارے میں کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی جان یہ ایل ڈی اپروو ہیں یا اس کے اپروولس کیا ہیں, تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے بھائی جان آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے, یا وہ اس کا ایک بیسک نیڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑی اچھی کور ہو رہی ہیں, جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو چیزیں اپنی کر رہے ہیں اور اپنی ریسرچ پوری کر کے اس کو آگے کنوے کر رہے ہیں. جس طرح آپ کے مختلف ہم دیکھتے ہیں, آپ بلاگس بھی بناتے ہیں اپنے, آپ چینل پہ آپ کی چیزیں آتی ہیں, تو اس میں آپ نے پراپر ریسرچ میں ہر پروجیکٹس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہوتا ہے. جو اصل میں نا گیپ ہی یہی تھا. میں نے جب 2019 میں کام اسٹارٹ کیا نا, تو تب بڑے کم لوگ تھے جو سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہے تھے. ایک ہی بندہ تھا ماشاء اللہ سے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت دی ہے,
اسلام آباد پراپرٹی نامہ, ہاں جی زبردست زبردست, بہت اچھا کام کیا. اب ان کے اگر آپ ویڈیوز دیکھیں نا, دے آر ڈیٹڈ بیک ان 2017, اور 17 سے کام پکڑا جب کوئی بھی نہیں تھا. خیر ہم لوگ تھوڑے لیٹ کمرز ہیں بھائی, 19 میں فیلڈ میں ٹھیک ہے. تو اسماعیل بھائی نے ماشاءاللہ سے تب لوگوں کو نا وہ چیزیں بتانا شروع کی. اچھا اس کے اندر مجھے ایک چھوٹا سا گیپ نظر آیا, میں نے کہا یار یہ اسلام آباد بیسڈ ہے, ادھر کو دیکھ رہے ہیں, آئی شوڈ آپٹ فار دس. میں نے لاہور کو پکڑا, میں نے گیپس پکڑے, میں نے سوال پکڑے, جو سوال میرے تھے نا میں نے اس سوالوں کے جواب دینا شروع کر دیے. سو دس از واٹ ایکچولی کلائنٹ وانٹس ٹو نو. کلائنٹ کو یہ نہیں پتا کہ بھائی ایل ڈی اپروول ہے کہ نہیں, اس کو یہ نہیں پتا ایل ڈی اپروول چیک کیسے ہوتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ میں جس سوسائٹی میں انویسٹ کر رہا ہوں وہاں پہ میری انویسٹمنٹ سیف ہے کہ نہیں, اس ڈیولپر کی ہسٹری کیا ہے. میں نے لوگوں کو یہ چیزیں بتانا شروع کر دی. اچھا انیشلی میری کوئی سیل پرپز ویڈیو نہیں ہوتی تھی, سیل میری الحمدللہ ویسے ہی چل رہی تھی. الحمدللہ ہمارے بھی ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, اس پہ بڑی اچھی میں نے یہ جو ویڈیو سٹارٹ کی تھی نا, اس کا پرائمریلی کنسرن یہ تھا کہ بھائی لوگوں کو نا ایجوکیشن ملے. اچھا لوگ اس کا نقصان ہوتا ہے آپ کو پتا, لوگ میرے سے اتنے ہی زیادہ سوال کرتے ہیں جتنا ان کو بتا دو وہ آپ سے اتنا زیادہ پوچھیں گے. لیکن آن اے بگر سائڈ ہم اگر دیکھتے ہیں تو یار obvious سی بات ہے, اگر میرے سے 20 سوال پوچھیں گے, میں 20 سوالوں کا جواب دیتا ہوں تو میں اس اہل ہوں کہ میں اس کو ایلیجیبلٹی پہ آ جائیں گے آپ. بالکل اگر میں اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا تو مجھے کس نے حق دیا کہ میں اس کے پیسوں کے ساتھ کھیلوں. بالکل یہی بات ہے, ہم سروس چارج کر رہے ہیں ان سے, ہم کنسلٹنسی دے رہے ہیں, تو ہم نے اپنے میرٹس پہ اترنا ہے تو ہی آگے چیزوں کو. لیکن سروس چارجز لوگ دیتے نہیں ہیں یار, یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے. لیکن ہاں آف کورس اسی ٹاپک پہ اگر ہم بات کریں کہ ایز اے ریئل اسٹیٹ یا ایز اے ریئلٹر, ایز اے کنسلٹنٹ, ایز اے پراپرٹی مینیجر, ایز اے انویسٹمنٹ مینیجر, تو پیپل یوزلی تھنک کہ وی آر ڈوئنگ اے ویری ایزی جاب, وی ہیو بگر سیٹ اپس, وی ہیو واٹس ایور گاڈ گیو اس. لیکن الحمدللہ محنت سے کمایا, ٹائم دیتے ہیں, فل ٹائم جاب ہے. اب آپ صبح ایک اسپیسیفک ٹائم پہ آ کے, عام طور پہ جتنے جاب ہولڈر ہیں وہ مطلب کیا ٹھیک ہے 8 to 10 آورز ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ نا, 9 ہے, کسی کا 8 ہے, کسی کا 10 ہے, اس طرح. مجھے خود یاد ہے کہ 12-14 گھنٹے کا پتہ بھی نہیں چلتا, ہم کام پہ ہی ہوتے ہیں. اور لوگ اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ جی ریئل اسٹیٹ تو ایسے پیس آف کیک ہے, اور اگر یہ کوئی بندہ ہے جس نے 2-3 آپشنز بتا دی ہیں اور اس نے کوئی چیز ریکمینڈ کر دی تو اس کو کیوں ہم کمیشن دیں پورا, ہم اس میں نیگوشیٹ کر لیتے ہیں, ہم اس میں یہ کر. اصل جو میرے ذہن میں سوال آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ یار آپ جب اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہو, جو آپ کا ریئلٹر ٹائم انویسٹ کرتا ہے, آپ کو شورٹی دیتا ہے, آپ کو ڈیولپر کے ساتھ, آپ کے سوسائٹیز کے ساتھ ڈفرینٹ اچھے تعلقات رکھتا ہے, اور آپ کے کام جو ہیں وہ گھر بیٹھے کروا دیتا ہے, تو ڈیزرو تو کرتا ہے. سر دیکھیں میں نا اگر اس کو شارٹلی بتاؤں نا کہ سروس چارجز کس چیز کے, اگر آپ میرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ سروس چارجز کس چیز کے, تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سروس چارجز کس چیز کے. سروس چارجز 2019 سے لے کے 2025 تک روز آفس آنے کے, روز سوسائٹیوں میں گھومنے کے, روز پلاٹوں پہ ریسرچ کرنے کے, روز اتنا ایکسپیرینس لینے کا کہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں, روز جا کے ہیڈ آفس کے اندر تعلقات بنانے کے, اور آپ کا کام سموتھ ہو جائے. ان ساری چیزوں کو ٹرانسپیرنٹلی کرنا, آپ کو ایک چیز ڈھونڈ کے دینا, ایک سیلر ڈھونڈنا جس کی چیز آپ خریدنا چاہ رہے ہیں, ایک وہ گھر ڈھونڈنا جو آپ کی ریکوائرمنٹس پہ پورا اترتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے یہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں, نہیں. اگر میرے پاس 10 چیزیں آفس میں فار سیل پڑی ہیں تو شاید میں 50 دن مارکیٹ میں گھوما ہوں اور جا کے ڈھونڈا ہے کہ کس نے کون سی چیز بیچنی ہے. ایوری تھنگ ہیز اے کاسٹ. پٹرول لگتا ہے, لڑکے رکھے ہوئے ان کو بھیج دیا, چلے ہم نہیں جا رہے یار, لوگ کہہ دیں گے کہ تو کیڑا آپ جاننا ہے, تو میں نہیں جاتا یار, میرا اسٹاف رکھا ہوا, ان کو بائک پہ پٹرول ڈلوا کے دیتے ہیں, وہ جاتے ہیں جا کے ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ فلانی گلی کے اندر فلانا گھر ایک اچھے شریف آدمی کا ہے اور وہ اویلیبل فار رینٹ ہے, اور آپ بھی ایک اچھے اور شریف آدمی, اور میں نے آپ دونوں کا ملن کرانا ہے, جی آپ کا بیاہ کرانا ہے. تو اب بیاہ کے بھی پیسے ہوتے ہیں بھائی, تو میں آپ لوگوں کو ملوا رہا ہوں, آئی ایم گیونگ یو آل دی سروسز. اچھا مزے کی بات یہ ہے, ہونا کیا آپ کو, اگر میں صرف ایک رینٹ کی آپشن بتاؤں نا, آپ کو میں نے گھر لے دیا رینٹ پہ, آپ نے لے لیا. اگر آپ کے گھر کی ٹوٹی کے اندر بھی مسئلہ ہے نا, آپ نے مالک مکان سے پہلے مجھے فون کرنا, مجھے کہنا یار تو کہے جا کار لایا تھا بھائی, اگر میں نے گھر لے کے دیا تو آپ نے میری جان کھانی ہے. اب ₹1,00,000 گھر کا رینٹ تھا, آپ مجھے ₹10,000 کمیشن دے دیں, میں کہاں سے آپ کے فون اٹھاؤں, میں کہاں سے رات کو اپنی گاڑی سٹارٹ کروں, اور آپ کے پاس آپ کے گھر نہیں آیا جا سکتا. سو جو چیزیں مارکیٹ کے اندر ایک اسٹینڈرڈ کمیشن چل رہی ہیں وہ پے آف کرنے چاہیے. اچھا بھائی دیکھو, مجھے باقیوں کا نہیں پتا, باقی بھی اللہ خیر کرے, سارے ہی اچھے لوگ ہیں, لیکن اگر آپ نے مجھے کمیشن دیا ہے نا, میں وہ کمیشن نہ مجھے ہضم نہیں ہوتا جب تک میں نے آپ کو کوالٹی آف سروس نہیں دی. اگر میں نے آپ سے 2% کمیشن چارج کر لیا ہے تو اس دن تک مجھے نیند نہیں آ سکتی جس دن تک آپ کا پلاٹ آپ کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہو جاتا. اس کے بعد اس میں کوئی لٹیگیشن, کوئی پرابلم, کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو, آپ سیٹسفائیڈ ہو,
تو بھائی اس دن وہ کمیشن میرا حلال ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر میں نے آپ کو ایک اچھی فیئر ڈیل لے کے دی جس کے اندر میں نے کوئی کھانچا نہیں رکھا, مطلب کھانچا بھی آپ کو پتہ ہی ہے اوپر نیچے پیسے رکھ لیے, بھائی اگر وہ نہیں رکھا تو حلال پیسے کمائے جا سکتے تھے. جو حلال پیسے میں نے آپ سے کمائے, آپ نے مجھے کہا نہیں جی اس کا آدھا لے لیں, ابھی مجھے پھر نیند نہیں آتی. وہ انفیئر ہے, دونوں طرف آپ کی اگر ہم فیئر ڈیل چلا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ اگر ہم فیئر چل رہے ہیں تو یو شوڈ آلسو گیو اس ایکولی. تو اور ہاں آپ نے درمیان میں بات کی اس کا میں واقعی کلائنٹ کو برہا کہتا ہوں کہ دیکھیں دیر از اے ڈفرنس بٹوین ٹو ریئلٹرز. ایک آپ کے ساتھ فیئر چل رہا ہے, چیزیں اچھی بتا رہا ہے آپ کو. اچھا لوگ کہتے ہیں کچھ ہر جگہ ہوتے ہیں, دیکھیں ریئلٹر یا ریئل اسٹیٹ میں ہی نہیں, ہر بزنس میں لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بوٹی کے لیے پورا بکرا ذبح کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک پیس آف میٹ کے لیے انہوں نے پورا. اب وہ کیا ہے کہ جی آپ کی ایک ڈیڈ سوسائٹی ہے, آپ کا وہاں پہ پتہ ہے کہ یار لیٹیکلی کوئی اس میں مسئلے بھی ہیں, کوئی اپروولس کے مسئلے ہیں, یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آگے جانی, اس کی انویسٹمنٹ انکریز ہونی نہیں ہے, ڈیفینیٹ ہے. پھر بھی کسی نہ کسی اپنے کسٹمر کو وہاں پھنسا دیں گے, اس کے بعد پھنسانے کے بعد اپنا کمیشن لے کے گم, وہ بعد میں ملیں گے بھی نہیں آپ کو. دوسری طرف آپ کو ایک بندہ فیئر ڈیل لے کے دے رہا ہے, پلس آپ کو ہر چیز کو پراپر گائیڈ کر کے چل رہا ہے, تو آپ اس کے ساتھ کیوں انفیئر ہوتے ہو؟ یار دیکھو اب اس کے اندر بھی نا اب کسٹمر کا بھی قصور ہے. وہ کہتے ہیں نا جی سستا روے باہر مہنگا روے ایک بار, ٹھیک ہے. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے نا اب انویسٹمنٹ کرنی ہے. میرے پاس بھائی 5 لاکھ روپے جمع ہو گیا, میں نے اپنا کوئی قسطوں پہ لینی ہے فائن, ٹینشن چل رہی ہے, اس کو فون کروں گا, اس کو فون کروں گا, اس کو فون کروں گا, اس کو فون کروں گا. اچھا آپ نے ایک کنسلٹنٹ مجھے اچھا مل گیا, اس سے میری بات چیت ہوگی, اس نے مجھے بیچارے نے 10 آپشنز دکھائے. اچھا زیادہ تر جو کنسلٹنٹس ہیں نا وہ ایک سوسائٹی کی ڈیل کر رہے ہیں, ان کے پاس باقی سوسائٹی کی انفارمیشن نہیں ہے. کوئی آپ کو فرض کرے ایک اچھا بندہ مل گیا جس نے آپ کو 5-10 سوسائٹیاں دکھا دی, سب کچھ کر دیا. ظاہر بات ہے اگر آپ اس کو آپ کو پلیٹر پیش کر رہا ہے تو اس نے ایک کاسٹ بھی لینی ہے آپ سے, ٹھیک ہے. سارا دن آپ کو گھما رہا ہے نا, آپ اپنی گاڑی, آپ اتنے اچھے تو نہیں ہے کہ آپ آتے ہیں اور آپ اپنی گاڑی پہ کہتے ہیں آؤ وزٹ کرنے چلے, یا تو پھر اس چیز کو بھی کنسیڈر کیا کریں. نہیں سر دیکھیں بڑی جو فیئر باتیں ہیں وہ فیئر ہونی چاہیے. اگر یہ بات ہم آن ایئر نہیں کریں گے, ہم کسٹمرز کو بتائیں گے نہیں کہ کام وہ غلط ہے, تو نہیں پتہ لگے گا نا. اب ہمارے ریئلٹرز جو ہیں وہ بیچارے مہنگی گاڑیاں بھی رکھتے ہیں, کیونکہ آپ کو دکھانا پڑتا ہے نا, اب آپ سے کروڑ روپے کی ڈیل کر کے مہنگی گاڑی رکھنی پڑتی ہے, تو اب مہنگی گاڑیاں پیٹرول بھی زیادہ پیتی ہیں, تو بھائی وہ پھر ان کو گھماتے بھی ہیں, پھراتے بھی ہیں, 5-10 دن پھر لیے. اس کے بعد جب آپ اپنے ریئلٹر کو کہتے ہیں نا کہ سر وہ فلانی سوسائٹی کی فائل بہترین ہے, مجھے پسند ہے, لیکن نا اس کا میں نے مارکیٹ ریٹ چیک کیا ہے, تو جتنا ریبیٹ آپ مجھے دے رہے ہیں نا مجھے اس سے تھوڑا سا زیادہ مل رہا ہے. اب دیکھو ریبیٹ جو ہے وہ کسٹمر کا حق نہیں ہے, وہ ایک ریئلٹر کا حق ہے, ٹھیک ہے, ریئلٹر کے لیے بنایا. اب اس کے پاس کیا آپشن رہ گئی ہے, اس نے آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کر دی ہے پچھلے 10 دن. اب وہ کہتا ہے اچھا ایدا نہیں تو پھر ایدا سی, وہ پھر آپ کو کہتا ہے کہ یار ایک کام کرے, آپ کو ایک اور سوسائٹی دیتا ہوں, اس میں میں آپ کو دوں گا 70% لاکھ کی فائل ہے, اور سوری 3 لاکھ کی فائل ہے, آپ کو لاکھ میں دوں گا. اچھا وہ لاکھ میں بھی جب آپ کو فائل دیتا تو فائل پیچھے سے 30-40 ہزار کی رہ گئی ہوتی ہے, وہ لینڈ وہ آپ کو چیپ جاتا ہے. تو سر آپشن نہیں نا چھوڑیے آپ سے. اب ایک بندہ آپ پہ محنت کر رہا ہے, آپ کو سروسز دے رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار میرے ساتھ دن رات, اب آپ اس کو 30-40 ہزار 50,000 روپیہ حلال نہیں کمانے دیتے, تو سر انہیں پھر تھوڑے کپڑے لانے کرے, تو پھر اسی طرح. چلیں ذیشان بھائی, باتیں بڑی پیاری ہو رہی ہیں اور ساری چیزیں بڑی اچھی چل رہی ہیں. تو میرا ایک ابھی جو پاکستان کا ایک ہم ڈیلما دیکھ رہے ہیں رائٹ ناؤ, وی آر ہیونگ اے سچویشن, سم انفارچونیٹ سچویشن وی آر ہیونگ. تو اس میں سیلاب کا جو ایک میجر رول آ گیا ہے, مطلب ڈفرینٹ سٹیز بھی ہماری افیکٹ ہو رہی ہیں, ان کو تو ہم ہر ایک کو بریف وہ نہیں کر سکتے ڈسکس, لیکن کمنگ ٹو دا لاہور ویئر وی آر ورکنگ, تو جو سب سے زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے لاہور کے گرد و نواح جو کہ ریور سائڈ پہ تھے, جو ہمارے خاص طور پہ راوی لگتا ہے, راوی ہے پیچھے سے چناب آ رہا ہے, لیکن راوی کو ہم زیادہ ادھر کے جتنے افیکٹیز ہیں ابھی کافی زیادہ ڈیواسٹیشن ہوئی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا میں دیکھو یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے, 38 سال ہو گئے ہیں راوی خاموش تھا, بالکل ایسی ہے, ٹھیک ہے. اب راوی کے اندر ہماری کلائمیٹک چینجز جو پچھلے 1 سال سے ہو رہی ہیں نا, یہ بڑی ریپڈ. میں نے اس میں پچھلے دنوں بھی کچھ عرصہ پہلے جب بارشیں بہت زیادہ ہو رہی تھی, میں نے ان دنوں بھی ویڈیو بنا رہا تھا کہ یار ہمارا انفراسٹرکچر ایک سرٹن اماؤنٹ کے لیے ڈیزائنڈ ہے, سرٹن اماؤنٹ آف رین ہمیں. یار آپ کو پتہ ہے کہ ان سالوں میں ابھی یہ جو چل رہے ہیں, ہم اتنی بارش ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا سنگل ڈے, جو پچھلے 10 سالوں میں نہیں ہوئی. 10 سال کی کمولیٹو بارش لے لو, یہاں پہ ایک دن کی بارش لے لو, تو وہ سیم ہے. اگر سیوریج سسٹم جو ڈیزائن کیا جاتا ہے وہ ایک لانگ ٹرم سرٹن ڈیٹا کے اوپر ہوتا ہے. کلائمیٹک چینج اتنی ریپڈ ہے کہ سائنٹسٹ بھی اس کے اوپر پریشان ہے, کیونکہ ہم نے حرکتیں ہی ایسی کی ہیں کہ
کلائمیٹ چینج تو ہر جگہ ہے, دنیا میں اب آ رہا ہے, بالکل دنیا ناراض ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, ہماری بارشیں انسرٹن ہو رہی ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آ رہا. اس کے اندر یہ راوی والا سارا انسیڈنٹ ہونا یہ ایک بڑا انفارچونیٹ تھا, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو سیاسی نظر کی بجائے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کلائمیٹک چینج ہے. اب اس کے اندر غلطیاں کوتاہیاں بہت لوگوں کی ہیں, لیکن مدعا اٹھا کے اب ایک جگہ پہ نہیں ڈال سکتے. اب اس ٹائم سب زیادہ ہائی لائٹڈ کیا ہے, پارکیو کے علاوہ کچھ نہیں ڈوبا. اچھا پارکیو کی بھی غلطی ہے, لیکن یار ایک سرٹن لمٹ تک. اگر آپ اس کو بڑے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہو, کہانی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ ظاہری بات ہے پیچھے سے شروع ہوتی ہے نا, گورنمنٹ لیول پہ ہے چیزیں, اتھارٹیز ہیں. اب روڈا پہ لوگ نا آج کل روڈا پہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی روڈا یا روڈا ڈوب گیا, اب خان کو ڈیفیم کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ روڈا تو ابھی پہنچا ہی نہیں, روڈا تو ابھی بننا ہے یار. روڈا اگر بنا ہوتا تو شاید آپ اتنا فلڈ نہ ایکسپیکٹ کرتے, کیونکہ اگر روڈا بنتا تو دیٹ از 37 کلومیٹرز آف ہائی وے آن دی بوتھ ایڈج آف راوی. ٹھیک ہے, ادھر بھی باندھ بننا ہے, ادھر بھی باندھ بننا ہے, اس کے اوپر 300 میٹر کی 300 فٹ کی ہائی وے بننی ہے, سپر ہائی وے. تو راوی تو انکلوز ہو جاتا. اگر راوی انکلوز ہوتا تو آپ کو اتنا سیلاب کہاں سے ملتا؟ نہیں ہونا تھا, اس نے اپنے پاتھ پہ چلے جانا تھا. اب بات یہ ہے کہ جتنی سوسائٹیاں راوی کے بیڈ پہ بنائی گی وہ غلط بنی ہے, کیونکہ جب یہ ریور بینکنگ ہونی تھی, ریور بینکنگ کے اوپر ہائی وے بننی تھی, پھر اس لیول کے اوپر سوسائٹیاں بننی تھی. اب کیونکہ اپروولز روڈا نے پہلے دے دیے, سوسائٹی مالکان نے بیچ بھی دیا, انہوں نے کچھ نے پہلے ہی بیچا ہوا تھا, انہوں نے فوراً آباد کی ہے. بھائی جب ڈیزاسٹر آیا تو اس ٹائم سب ہی اس کے اندر ہے. حالانکہ جو روڈا کا پروجیکٹ ہے وہ کوئی 5 سال کا 4 سال کا پروجیکٹ نہیں ہے, لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے. ایک ریور سٹی آباد کرنے کا پلان تھا, 3-4 ڈیکیڈز کا ان کا پروگرام تھا. میں تو اس کو 40 سال کا پروجیکٹ دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, اب وہ چیز بنی نہیں ہے, اس کو پہلے کریٹیسائز کیا جا رہا ہے. علیم خان صاحب دیکھیں, میری ساری سیمپتھیز ان کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے, ان کے وہاں پہ جتنے فیکٹریز ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یار ہمیں بڑا افسوس ہے. اب دیکھو, لیکن میں ایک بات بتاؤں, چاہے آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے, اتھارٹیز کو, بیچنے والے کو, بکوانے والے کو یعنی کہ ریئلٹر کو, اور خریدنے والے کو, سب کو پتا تھا, وہ سب کو پتا ہوتا ہے, سارے کہیں نہ کہیں کوئی پرسنٹیج پہ ایڈ ہیں. سر دیکھیں, اگر وہاں پہ پلاٹ سستا مل رہا تھا تو کس وجہ سے مل رہا تھا آپ کو نہیں نظر آتا؟ ایگزیکٹلی, ہمیں بھی پتا تھا. لیک سٹی کا ریٹ جو ہے ایک 5 مرلے کا, اور وہاں پہ جو ایک 5 مرلے کا ریٹ ہے, مطلب آدھے سے بھی کم ہے. آپ ڈیولپمنٹ کو کمپیئر کر سکتے ہیں. دیکھیں پارک ویو نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے پورے پاکستان کے اندر, لوگ دیکھتے ہیں یار, آپ جا کے اسلام آباد میں پارک ویو دیکھیں نا, بہت پیارا بنا ہے, اس کا ڈاؤن ٹاؤن بہت اچھا بنا ہے. ڈیولپمنٹ کا پرابلم نہیں تھا, لیکن جو چیز بک رہی تھی, انڈر ویلیو تھی, ہر چیز تھی. کسٹمر سے لے کے ہر بندے کو پتا تھا وہ کیا بیچ رہا ہے, وہ کیا لے رہا ہے. آپ کو بھی یہ بھی پتا ہوگا کہ کچھ بلاکوں کی تو انفیکٹ ٹرانسفرز بھی بند تھیں. ایسے ہی ہے, وہ کافی زیادہ چیزیں انڈر گراؤنڈ چل رہی تھیں, وہ آگے کسٹمر تک ڈیلیور بھی نہیں ہوتی. کسی کو نہیں پتا تھا کہ حادثہ کب ہوگا. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو کچھ ہو چکا ہے اس کے اندر بھی علیم خان سے بڑا اچھا رول پلے کر رہے ہیں کہ یار انہوں نے آن کیمرہ آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ یار میرے جو ماں باپ کی قبر ہے وہ ادھر ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ میرے لیے اٹس ناٹ اونلی اے سوسائٹی, میرے لیے میرا گھر ہے, جو رہنے والے ہیں میرے بہن بھائی ہیں, اور ان کے لیے وہ جو ممکنہ کوششیں ہو رہی ہیں وہ کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کی کوششوں کو کامیاب کرے. اب میں یار یہاں بیٹھ کے نا سیاست نہیں کر سکتا, میرے سے نہیں ہوتا. میرے پاس بھی پرسوں رات کو آپشن تھی کہ میں نا جا کے ویوز کے لیے پارک ویو کی ایسی کی تیسی پہن دیتا, میرا ضمیر کی اجازت نہیں دیتا کہ میرے بھائی میں اپنے چند ویوز کی خاطر ایک ڈیولپر کو جو ہے نا ماں بہن نہیں کر سکتے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. بے شک میں بہت سارے ڈفرنٹ برانڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اور پارک ویو کی نیگیٹیوٹی کرنا تو شاید میرے لیے پازیٹیوٹی تھی, میں کیوں کروں بھائی سیاست کیوں کریں یار, ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ہم بھی 10 سوسائٹیوں کا کام کر سکتے ہیں بھائی. وہ اوپر سے بادل پھٹ گیا, ہماری کسی پروجیکٹ کو جس کو بھیجا ہوا ہے وہ ڈوب گیا, تو کیا کریں پھر سیاست کریں اس چیز پہ؟ نہیں کر سکتے یار. دیکھو نیچرل ڈیزاسٹر کو نیچرل کی لینا چاہیے, اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے. اور ہم تو رویے دیکھ رہے ہیں کہ ہونے کے بعد کون کس کے ساتھ کتنا سگا ہے کس کا, وہ زیادہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. یہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں. نہیں وہ اس میں اب ڈیزاسٹر ایک جو انہونی ہے وہ آ گئی. ڈفرنٹ سوسائٹیز کی آپ اس ٹائم ایڈ دیکھ لیں, پتہ ہے کیا مارکیٹ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. میں نے تو خیر نا پچھلے 3-4 دن سے ریل اسٹیٹ کا کنٹینٹ ہی نہیں بنایا, میرے میں ہمت ہی نہیں تھی بھائی. میں لوگوں کے گھر اجڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, میرے سے اس ٹائم میں سیلنگ کی ہمت نہیں ہے. تو میں نے پچھلے دنوں ایک ایڈورٹیزمنٹ دیکھی ایک بڑے اچھے ڈیولپر کی, وہ یہ بتا رہا تھا کہ جی ہمارا انفراسٹرکچر دنیا کا ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر ہے, اور بیسیکلی دیٹ واز اے ٹارگیٹڈ ویڈیو کہ باقی جو برانڈز ہیں وہ شاید فراڈ بیچ رہے ہیں. یار دیکھو تہاڈا بچ گیا ہے, تسی اللہ کا شکر ادا کرو. اس چیز کو مارکیٹ نہ کرو کہ فلانے کا نقصان ہوا, یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز نہیں پسند یار, ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے آج اس کا نقصان ہوا ہے, کل کو آپ کا ہو سکتا ہے, تو آپ کا مذاق اڑائے گا. نہیں یار, اس چیز لوگوں کے نقصان کے اوپر میں اس پوائنٹ کو اگر ہم تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں نا, تو اس ٹائم پہ کامن سچویشن سب کے لیے. بے شک وہ بیک گراؤنڈ کیا تھا, ہسٹری کیا تھی, کوز کیا تھا, اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے. ابھی جو ایز اے پاکستانی نیشن وی شوڈ اسٹینڈ ٹوگیدر,
اور جو ڈفرینٹ ڈیولپرز ہیں, اگر ایک پارک ویو کی ہم بات کرتے ہیں, پارک ویو کو اگر ایک ڈیزاسٹر فیس کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے پاس ایک سرٹن لیول کی مشینری ہے, وہ بھی ایک ٹائم آنے کے بعد بس ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو لیک سٹی ہے, پھر کافی بڑی بڑی الکبیر آ جاتا ہے, اور کافی زیادہ اچھے بڑے برانڈز ہیں, ڈی ایچ اے ہے. ان کو چاہیے کہ اپنی جو چیزیں ایز اے ہیلپنگ ہینڈ یا ایز اے اسٹینڈنگ بردر وہ ان کو پرووائڈ کریں, کچھ اپنی ٹیمز والنٹیئر کریں, اور باقی جو گھر ہیں, اب ظاہری بات ہے کتنے لوگ بے گھر ہو گئے. نہیں اچھا, آج میں صبح دیکھ رہا تھا علیم خان کا نا بیان آیا ہوا تھا کہ بائی منڈے انشاءاللہ تعالیٰ لوگ اپنے گھروں میں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے سارے, ان تو میرا خیال ہے کچھ تو وہ ہو جائیں گے, ظاہری بات ہے وہ لگے ہیں, وہ انہوں نے. اچھا ایک اور بات جو مجھے تھوڑی سی نہیں اچھی پازیٹیو ہے کہ دیکھیں علیم خان ہو یا ایکس وائی زی کوئی بھی ڈیولپر ہو, تو اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اس ٹائم پہ کہ یار ہم تو سیل آؤٹ کر چکے ہیں, ہمیں ہماری زمین کے پیسے مل گئے ہیں, انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہو گیا, کوئی بات نہیں, جب سوکھے گا تب بنا لیں گے. وہ چپ کر کے خاموشی سے لنڈن چلا جائے, دبئی چلا جائے, واٹس ایور کہیں پہ بھی چلا, چپ کر کے بیٹھ جائے, جب وہ ساری ہائپ بیٹھے گی تب وہ دوبارہ اپنی معاملہ. لیکن ان چیزوں کے باوجود وہ لوگوں کے ساتھ اسٹینڈ کر رہے ہیں, پہلی چیز. دوسری چیز, ان کو آلٹرنیٹ ریزیڈنسیز دی گئی ہیں, یہ بھی میں نے سنا ہے کہ کافی جو ہوٹلز وغیرہ وہ ایگزیکٹلی مجھے پتا وہ دیے گئے ہیں. پلس انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے ایک چیز پہ کہ جو نقصان کسی بھی رہائشی کا ہوگا اس کے ذمہ دار نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. خیر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, آپ سنائیں لیک سٹی کیسے چل رہا ہے؟ الحمدللہ لیک سٹی تو ایور گرین الحمدللہ. یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ لیک سٹی میں لیک سٹی کی مینجمنٹ کا بھی, گورجاز کا بھی, سلطان گور صاحب اب ایکٹیو ہیں کافی, تو ان سب کا بڑا رول ہے. پلس آپ ماشاء اللہ بڑی دیر سے لیک سٹی میں ہی رہتے ہیں, تو آپ کو بھی پتہ ہیں ساری چیزیں, کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں ہے. لیک سٹی از ون آف دا فیوریٹ سوسائٹیز. میں کہتا ہوں کہ رہنے کے لیے نا لاہور بہت اچھی, سے بہتر نہیں ہے. اب میں یہاں پہ ایک عرصے دراز سے رہ رہا ہوں, میرا سارا کام بحریہ میں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اربن سٹی میں لفیز گارڈن, مجھے یہاں سے ٹریولنگ پڑتی ہے, لیکن پھر بھی رات کو اگر سکون کا سانس لیک سٹی میں ہی آتا ہے. یار میں کہتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ اگر کسی نے سیکھنی ہے نا بحریہ, تو وہ تو ہے جی, وہ ہے ہمارا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر باقی دیکھو, میں یہ ایک بات کلیئر کرتا ہوں, آپ بیسک لیک سٹی بیچ رہے ہو, ڈیولپمنٹ بحریہ سے اوپر کسی کی نہیں ہے. اور اگر میں کہوں کہ مینجمنٹ, اور اگر میں کہوں کہ سکون, پیس اور ریٹس, وہ لیک سٹی سے اوپر کسی کے نہیں ہے. لیک سٹی کے ریٹ سمجھ ہی نہیں آتے یار, آپ لوگ عجیب ریٹ بیچتے رہتے ہو. لیک سٹی میں ایک چیز ہے جو کنٹرولڈ ہے. اچھا آپ جب ڈیولپمنٹ کرتے ہو نا ایک سرٹن لیول کے بعد, اس سرٹن لیول کے بعد اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ وہ کہتے ہیں نا جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلاؤ, تو اس میں اب لیک سٹی جو بھی نیا بلاک لانچ کرتا ہے, الحمدللہ لیک سٹی از گروئنگ فرام دا پاسٹ. آپ کہہ لیں کہ 15-17 ایئرز, یہ کافی ٹائم ہو گئے. اس میں اگر لیک سٹی کوئی بھی اپنا نیا بلاک لانچ کرتا ہے تو اٹس ناٹ لائک کہ بھائی بلاک لانچ کیا, لانچ کر کے ساری فائلیں بیچی یا اس کی پلاٹس بیچے اور اللہ نہیں, وہ پہلے پورے بلاک کو اپروو کرواتے ہیں, ایل ڈی اپروول کے بعد ساری چیزوں کو پلان کر کے. ہاں ایک چیز میں مینشن کروں گا, ہر جگہ دیر سویر ہو سکتی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ سارے دودھ کے دلہے ہیں, ٹھیک ہے, بحریہ ہو, لیک سٹی ہو, ڈی ایچ اے ہو, دیر سویر پلس مائنس چلتا ہے, لیکن اٹس ناٹ لائک کہ فراڈ ہو جائے بھائی دینا ہی نہیں, ہم نہیں دیتے. اچھا لیک سٹی کہتے ہیں نا, سنس آئی ہیو بین انویسٹنگ ایز ویل, اور میں اس کو ایز اے پروجیکٹ ڈیل بھی کرتا رہا ہوں. بہت فیز ہم نے دیکھا, ہمارا ایز اے یہاں پہ آفس تو نہیں ہے, لیکن ہم لوگ کام کرتے رہے ہیں, پلاٹس بیچتے رہے ہیں, خود بھی خریدتے رہے ہیں. میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ لیک سٹی بھی باقی ڈیولپرس کی طرح, لیکن ان کا ویژن نا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں پہ پچھلے 18-20 سال کے اندر ایک ڈیولپر نے 10 سوسائٹیاں کاٹی نا, اس نے صرف لیک سٹی کو ایک ہی کو پکڑا اور اسی کو بنایا, اس کو اس طرح کا بنایا کہ اس نے 17 سوسائٹیوں کا پیسہ یہی سے کما لیا. یہ اپنے لیے چیزیں بچا کے رکھتے ہیں. There is every day something that Lake City has to sell. اپنے پروڈکٹ میں سے کچھ نیا نکال لیتے ہیں. ابھی بلڈنگ نہیں لانچ کرتی, ٹھیک ہے, اب یہی بلڈنگز انہوں نے پہلے کچھ چنک بیچا 5 کروڑ کا, آج کل کتنے کا بیچ رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے آپ کو بھی پتا, لیکن 15 کروڑ روپے کی اب 5000 اسکوائر فیٹ سیل ہو رہا ہے. اور لیکن میں آج بھی ایک چیز کہتا ہوں, آف کورس دے آر گیونگ آن انسٹالمنٹس, تو آج بھی میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں کہ لیک سٹی میں آپ پورا بھی خرید کے رکھ دینا ایک اسپیسیفک ٹائم, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا آج خریدیں کل بھر جائے گا, سٹا نہیں چل رہا. اٹس اے ریئل اسٹیٹ, دی ورڈ ریئل وہ لیک سٹی میں وہ ہے. یار دیکھو ریئل اسٹیٹ کو اگر آپ دیکھیں نا, لیک سٹی نے خود کو کیا برانڈ اس نے کیسے کیا کہ لیک سٹی کے اندر اگر آپ ایک ہلکی دکان یا ہلکا برانڈ کھولنا چاہیں نا تو لیک سٹی آپ کو کھولنے نہیں دیتا, نہیں کرتا, وہ تھوڑا سا اپنے اسٹینڈرڈز کو میٹ کرتا ہے. جو سب سے مزیدار چیز دیٹ آئی لو اباؤٹ لیک سٹی
کہ ریزیڈینشیل ایریا کے اندر آپ کمرشل ایکٹیویٹی کر ہی نہیں سکتے. سکون نہیں لگتا سکون ہے نا. یار ہم لوگ نا اصل میں دیکھو بچپن سارا گزرا ہوا بابڈا کی کالونیاں. بابڈا کی جو کالونیاں تھی نا وہ ایک علیحدہ ہی دنیا ہے, بڑا ایک انوائرمنٹ. اب وہ سینیریو کو اگر میں ریپلیکیٹ کرنا چاہوں نا آج کی زندگی میں, سو نتھنگ از مور سوٹیبل دین لیک سٹی. آپ کا گھر کھلا رہ جائے, یقین کرو میں 2 دفعہ نا عید پہ ملتان گیا ہوں, میرے سے نا گھر کھلا رہ گیا, میں واپس آیا ہوں, جو جہاں پڑا تھا وہ وہیں پڑا تھا. اینڈ اسی وجہ سے بھائی آج مجھے لیک سٹی سے بیریا جانا پڑتا ہے, لیکن لیک سٹی میں نہیں جا رہا, نہیں جانے کا دل کرتا یار. مطلب لیک سٹی بہت زبردست ہے, لوگوں کو لائف اسٹائل دیا ہے اس نے, انٹرنیشنل اسکولز دیے ہیں آپ کو, برانڈ دیے ہیں آپ کو, ہر چیز دی ہے, لائف اسٹائل کا مطلب دیا ہے. ہاں لیکن ریئلٹر کو پیسے نہیں دیتے, کمانے نہیں دیتے ہمیں. چلے وہ مینجمنٹ سے نہ کریں گے بات اس والے سے بھی. اچھا لیک سٹی کی ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مطلب پچھلے 5 سال 6 سال پہلے اگر ہم دیکھیں, آپ بھی اس چیز کو ویٹ کریں گے کہ ہم نے ایک کمرشل جو مین رنگ روڈ فیسنگ کمرشل تھے اس میں تقریباً کوئی میرا خیال ہے 6-7 کروڑ روپے کا نا آپ کو 8 مرلے کا مین کا کمرشل مل جاتا تھا پلاٹ. بلڈنگ 16 کروڑ کی ہے, بلڈنگ ہم نے لانچ کی تھی 1990 کی, وہ بھی بیک سائڈ پہ, ٹھیک ہے, ڈاؤن ٹاؤن کے نام سے ہماری مین کی بیک سائڈ تھی. اور اس کے بعد لیکن جو مین کے کمرشل پلاٹس تھے وچ ور آن اراؤنڈ 6 to 7 crores, وہ آج 30 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے صرف 5 سے 6 سالوں میں. تو 6 سال میں اتنی اپریشیشن میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی پروڈکٹ آج کل دے دیتا ہے. پھر دیکھو آپ اس جگہ پہ جب جاؤ نا شام کو, تو اس جگہ کی جو وائب ہے دیٹ از ویری ڈفرینٹ. وہاں پہ آج میرا خیال ہے کہ لیس دین 30% بلڈنگ جو ہے نا آپریشنل ہے, لیس دین 30%, ٹھیک ہے, اور پارکنگ فل ہو چکی ہے. کیوں؟ یہ ایک دوسرا پوائنٹ بھی ہے. کیونکہ بھائی وہاں پہ آپ کے پاس جو برانڈ ہے وہ پورے لاہور سے انہوں نے پک اینڈ چوز کر کے رکھے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹم ہارٹن لاہور میں, ڈی ایچ اے میں, سوری گلبرگہ میں کھلنے کے بعد سب سے پہلے کہاں کھلا؟ لیک سٹی کو جو ٹم ہارٹن ہے وہ صرف لیک سٹی کے لیے نہیں یار, وہ آپ کو خیابان علیم, فضائیہ, اے ڈبلیو ٹی, بحریہ تک سے لوگ آتے ہیں, ڈی ایچ اے سے وہ لوگ آتے ہیں, بالکل ایسے. تو وہ ساری چیزوں کو کیٹر کرتے ہیں. پھر یہاں پہ جو دی ولا دی گرینڈ بوفے کھلا, اب اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ کہاں پہ؟ گلبرگ میں. اس پورے ایریا کو کس نے کیٹر کیا؟ لیک سٹی. اس کے بعد آپ نے لنگ فونگ ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, کیٹر کون کا؟ تہذیب جو میجر اتنا بڑا برانڈ وہاں سے اسلام آباد سے آل دا وے آیا ہے, اس نے ٹھیک ہے ڈی ایچ اے فیز 5 میں بھی آیا ہے, لیکن ادھر انہوں نے. اچھا ایک اور بات جو ہمیں پازیٹیو لگتی ہے نا, کہ اٹس ناٹ اے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ یا اٹس ناٹ اے شارٹ پیریڈ آف ٹینیور. اس میں تہذیب کی بھی اپنی بلڈنگ اور اٹس اے ملٹیپل پلاٹس, وہ ایک پلاٹ پہ نہیں ہے, اور انہوں نے بڑی اچھی مینشن بنائی ہے, ٹھیک ہے, وہ الحمدللہ اچھا برانڈ ہے, لیکن انہوں نے اپنا پلاٹ لے کے اپنی وہ بنائی ہے تاکہ وہ یہاں پہ اسٹے کرے. اچھا میں تو ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بندے کو ڈی ایچ اے تو ہمارے اسٹینڈرڈ سیفٹی ہے نا, وہ تو بھائی سب کچھ. اس کے بعد اگر میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پہ 110% آپ کو شورٹی چاہیے کہ ہر سال آپ کے پیسوں کے اندر کوئی پیسہ ایڈ ہوگا. اچھا اس میں وہ والا آپ نے نہیں کنڈیشن سمجھنی کہ 10 روپے کی چیز لی تھی 1000 کی ہوگی, نہیں, 10 روپے کی چیز ہے تو 12 13 14 گریجوئل انکریز. اگر آپ گریجوئل انکریز لینا چاہ رہے ہیں تو آئی کین گارنٹی یو, اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہہ رہے ہیں کہ لیک سٹی از ون آف دا فائنسٹ آپشن, جہاں آپ ایک چیز اگر آج لے لیتے ہیں, انسٹالمنٹ پہ لے لیں, کیش پہ لے لیں, ڈزنٹ میٹر, ود ٹائم دیٹ گروز. لیک سٹی کے اندر ریورس میں نے آج تک نہیں دیکھا, ہمیشہ چیزیں اوپر گئی ہیں, اور وہ نہ کسی وجہ سے جاتی ہیں. ڈیولپمنٹ ایڈ ہو جاتی ہے, برانڈز ایڈ ہو جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی ہر وقت لیک سٹی کے اندر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. دیر از ایوری منتھ دیر از سم تھنگ ہیپننگ. سی بی ٹی ایل کھل گیا, ہارڈ ڈسک کھل گیا, یہ کھل گیا, وہ کھل گیا, سولٹ آنے لگا ہے یار, بہت بڑی ایڈیشن ہے. اب یہ اتنی ساری چیزیں جو آ رہی ہیں that brings value to where you are living, ٹھیک ہے. اب جب ویلیو ایڈ ہوتی ہے تو آپ کے پرائسز آٹومیٹکلی اوپر جاتے ہیں. تو آئی تھنک اگر آپ ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو لیک سٹی از دی فائنسٹ آپشن. باقی ریٹ تو سیدھا دس دیو, وہ انشاءاللہ ہماری ایڈ ہمارے کسٹمرز کو پتہ ہے, بالکل ہو گیا, ہماری ایڈ ہوگی ابھی آج کی. نہیں بہت اچھا ہے. نہیں, اور نا ہمیشہ میں ریل اسٹیٹ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا. یوزلی یہ جو فائلوں کے سسٹم نے اور پلس کچھ سٹے بازی نے, ٹھیک ہے, سٹے کو کچھ کہہ لے, فائلوں کو کچھ نہیں کہہ. اچھا چلو, ہاں اب فائل ٹھیک ہے, نہیں لیک سٹی بھی فائلیں دیتی ہے. اچھا اب جو اچھا برانڈ ہے فائل دے رہا ہے چیزیں, وچ از فائن, لیکن جو سٹے بازی ہے نا, لوگوں نے یوزلی یہ شروع ہوا, میں ڈفرینٹ برانڈس کا نام نہیں لوں گا, ایسے ہی ہم کسی کی ڈیفیمنگ نہیں کرنے بیٹھے, لیکن لوگوں نے اس چیز کو یہ سمجھ لیا کہ بھائی جان ریئل اسٹیٹ از سم تھنگ یو کین گیٹ اوور دا نائٹ. مطلب آپ جو ہے نا آج 6 کروڑ روپیہ یا 5 کروڑ روپیہ, یا آپ کروڑوں کی بات نہ کریں جناب, کسی ایک بندہ تھا اس نے 10 لاکھ روپیہ ڈالا, اس کے ساتھ 10 لاکھ روپیہ آ گیا, ٹھیک ہے,
وہ اٹس اے جیک، اٹس اے بوتھ وے سینیریو. اب کیا ہوا ہے، میں نے لوگوں کا کروڑ روپیہ ایک رات میں ڈوبتے بھی دیکھا. کافی سوسائٹیز آئیں، اپروولز نہیں تھے، چیزیں نہیں تھیں، اور ہائپڈ ایک ریٹ بنا ہوا تھا، ریئلسٹک ریٹ نہیں تھا. سٹے کا اپروول سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہاں یہ بات بھی ہے. سٹے کا جو ہے نا ہائپ سے تعلق ہے. سٹے کا تو لینڈ سے بھی تعلق نہیں ہے. سٹے کا تو شکلوں سے تعلق ہے، اور جو سٹا کرا رہا ہے اسی سے تعلق ہے، اور وہ گم، اور آپ کا پیسہ گم. اچھا اب نا مجھے یہ آج تک نہیں سمجھ آیا کہ لوگ اتنا پیسہ کہاں سے لے آتے ہیں. ہر سال پیسہ آتا بہت ہے. ہر سال میں اس رائیونڈ روڈ پہ کسی نہ کسی سوسائٹی کا فراڈ دیکھتا ہوں. کسی کا ہم بھی شکار ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ہم نے بھی ایک وقت گزارا، شکار ہو گیا. اب وہ ساری چیزیں doesn't end up there نا. ہمارے ساتھ لوگوں کا پیسہ ڈوبا، ریکور ہو گیا، سب کچھ ہو گیا بھائی، اسی سالوں میں دوبارہ بھی ڈوبے لوگوں کے. کیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نا ریئلسٹکلی چیزوں کو اینالائز نہیں کرتے. آج اگر میں آپ کو کال کروں، میں کو جواد بھائی کیا حال چال ہے، فٹ ہے، جواد بھائی کروڑ روپیہ بھیج دیں، 10 سے 15 لاکھ روپیہ مہینے کا آپ کو ملنا شروع ہو جائے. آپ نے پوچھنا ہی نہیں ہے بھائی کدھر سے آ رہا ہے. میں کیا کر رہا ہوں، مجھے فائلیں اٹھا رہا ہوں آپ کی. وہ فائلیں اٹھائی، وہ فائلیں ردی ہوگی، 10-15 لاکھ بھی گئے اور آپ بھی گئے. اب وہ فائلیں ایکچولی ایگزسٹ نہیں تھی نہ کرتی. اب سٹے کا اصول کیا ہے جی، 4 بندے لیتے ہیں، مارکیٹ کے اندر آرٹیفیشل ہائی کریٹ کرتے ہیں، ساتھ ہی آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ کرتے ہیں، ساتھ ہی ریٹ اوپر لے کے جاتے ہیں. اپنا مال بیچتے ہیں اور پیچھے اب میں خرید لوں. جب آپ خریدنا شروع کرتے ہیں سارا مال آپ کے پاس، اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آتے کہ اس کے تو کل کو 150 بائر تھے، آج ایک بھی نہیں لا بھرے. This is something that people should know. آپ انویسٹ کریں، آپ ٹھیک جگہ انویسٹ کریں. حرام کا پیسہ ہے تو جہاں مرضی ڈال دیں، حلال کا ہے تو بھائی صحیح جگہ ڈالیں، کم پروفٹ پہ ڈالیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جہاں ہمیں ایکسٹرا منافع، لالچ، وہ کہتے ہیں نا، وہ بڑا ایک فیمس کوٹ ہے کہ فراڈیا کامیاب ہے جب تک لالچی زندہ ہے. بالکل، جنہوں تک سر لالچیا زندہ رہے گا فراڈیا کامیاب ہے، فراڈیا باز بھی نہیں آئے گا. ہر سال جو لوگ فراڈ کرتے ہیں وہی دوبارہ بھی کرتے ہیں، اور لوگ انہی پہ یقین کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک سے پیسہ لیتے ہیں دوسرے کو دے دیتے ہیں. ہاں، آپ کے پیسوں سے تھوڑا سا آپ کو پہلے کھلائیں گے، اس کے بعد وہی پیسہ لے کے. دیکھیں اگر کوئی اس طرح کی سائنس ہوتی نا کہ کروڑ روپے سے اوور نائٹ 2 کروڑ بنتا ہوتا، سب سے پہلے ہم خود بناتے پھر آپ کو بنا کے. یہ بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ یار آپ کسی کی بھی برتھ دیکھو نا. اچھا لوگ، ایک اور چیز ہے، اب اس کو ہم تھوڑا سا ینگ جنریشن کے لیے بھی کریں گے کہ آج کل صرف فراڈ کا نا ورڈ یہ نہیں ہے کہ ایک نے پیسہ لیا، اس نے اس کا پیسہ نہیں واپس کیا تو اٹس اے فراڈ. نہیں، فراڈ کی ملٹیپل قسمیں ہیں. اب یہ جتنے کورسز بیچنے والے آئے بڑے زیادہ ہو رہا ہے، کچھ ٹھیک بھی ہیں ان میں سے، کچھ ایجوکیشنل پرپز کے لیے کر رہے ہیں، ہم ان کو نہیں کریں گے. زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، انفلوئنسرز جتنے اب ہم دیکھتے ہیں. آپ نے صحیح نام لیا، انفلوئنسر نہیں انفلوئنزر ہے. انفلوئنزا ہے جو چپک جاتا ہے. اچھا اس میں ہم نے جو موسٹلی بات دیکھی، آج جناب ایک نے ایٹرون نکال لیا، آج ایک نے V8 نکال لیا جی، ایک نے جو ہے پراڈو لے لیا ہے، پراڈو لینے کے بعد یہ کر دیا، ایک نے جناب 1 کنال کا ڈریم ہاؤس لے لیا. میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی یہ کر لیا. بعد میں پتہ چلا جی وہ تو رینٹ پہ تھا، وہ تو کرائے کی گاڑی تھی، وہ تو 1-2-4 ولاگس میں دیکھی ہے، اب نہیں نظر آتی. اچھا اس کے اندر بھی نا میرے بوتھ سائڈ آف دا اسٹوری. اب دیکھیں میں بہت ساری چیزوں کے اگینسٹ بھی ہوں، لیکن نا میں کبھی بھی کسی کے اوپر پرسنالٹی اٹیک پہ نہیں کرتا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جس نے بھی گھر لیا یا نہیں لیا، دیکھنے ہمارے پاس ہزاروں بندے روز آتے ہیں، تو جس نے وہ مہینے بعد جا کے ولاگ پہ بات کی، اس نے ویوز کے لیے کی ہے بھائی، کی ہے بھائی جان، اس کا بھی پرپس کلیئر ہے، اس کا بھی پرپس کلیئر ہے. تو آپ کسی کو ڈیفیم نہ کریں، کسی کی سائیڈ نہ لیں، اور دونوں ہی غلط ہیں. اب یہ بات کرنے کا جو اصل مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ینگ جنریشن اس ٹائم پہ انفیورٹی کمپلیکس کا شکار ہو رہی ہے نا. اب دیکھیں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب میں تقریباً میں گریجویشن میری ہوئے تقریباً 2016 میں میں گریجویٹ ہوا، اس کے بعد ایک پروفیشنل لائف شروع ہوئی. آج میں ایک سرٹن ٹائم پہ ایک سرٹن ویلیو کے ساتھ الحمدللہ گڈ، مطلب ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہے اور اپنی محنت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دین ہے الحمدللہ. تو جس بھی پوائنٹ پہ ہوں، اگر آج کا کوئی 20 سال کا 18 سال کا لڑکا یا 16 سال کا لڑکا یہ دیکھ کے کہہ دیتا ہے بھائی جان یہ ہے نا مزے میں، تو ان کو ہماری جو راتیں ہم نے جاگی ہیں، جو ہم نے محنتیں کی ہیں، جو ہم نے فاقے کی ہیں، جو ہم نے ٹریولنگس کی ہیں، وہ نہیں نظر آتی. اچھا دوسری چیز کیا ہے، ان کو نا چلیں ہم بھی نہیں کسی کے آئیڈیل بنتے، ہم نہیں کہتے کہ جی جو بھی ہے آپ آ جائیں فلاں XYZ انفلوئنسرز کی طرف، جی وہ 16 سال کا بلینئر ہے جی، وہ 18 سال کا ملٹی نیشنل ہے، یہ ہے وہ ہے. اس سے لوگ اپنا جو ایک چھوٹا سا کام بھی کر رہے ہیں نا، ایک لائن آپ کی سیٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کام سارے بانٹے ہوئے ہیں، اگر میں ہی ہر کام کرنے لگ جاؤں گا تو باقیوں کا رزق کہاں سے آنا ہے. تو لوگ ڈی ویلیو ہو رہے ہیں.
اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یار ہم شاید کچھ نہیں کر پا رہے, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. سر جی سوسائڈل ریٹ اس وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے. آپ کی اس ٹائم پہ جابس لوگوں کو پسند نہیں آتی, جی ہم اس لیول کے نہیں ہیں یہ جاب کریں. اچھا پھر اسٹرگل لوگوں کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے, ایزی منی کا کنسیپٹ آ گیا. یہ بیسیکلی انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے نا, اس کو نا ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم نا یہ دیکھتے ہیں کہ آج اس شخص کے پاس کیا ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ وہ لینے کے لیے اس نے کیا کیا. ہم اس کی محنت تو دیکھ ہی نہیں رہے, ہم اس کا رستہ بھی نہیں دیکھ رہے. اور پھر ہم ایک چیز جو بھول جاتے ہیں بھائی وہ یہ ہے کہ ہر کسی کو سیم طریقے سے نہیں آتا, ہر کسی کو سیم وقت پہ نہیں ملنا. جب مجھے ملنا بھائی وہ مجھے ملنا ہے, میرا وقت مقرر ہے, میں نے انتظار کرنا ہے, میں نے تب تک محنت کرنی ہے. محنت لازم ہے, ٹھیک ہے, محنت آپ نے کرنی ہے اور یقین رکھنا اس ذات پہ کہ اس نے آپ کو اس محنت کا پھل دینا ہے. یار دیکھو دیر واز اے ٹائم ان مائی لائف جب میں یہ سوچتا تھا کہ زندگی ختم ہو چکی ہے میرے لیے, کیونکہ آئی ہیو نتھنگ لیفٹ, کچھ نہیں بچیا, تو لوگوں نے بڑے پیسے دے رہے ہیں. میں تب یہ 2 پوائنٹس پہ آیا کہ یا تو اب ساری زندگی لوگوں کا قرض اترے گا یا میں ختم ہو جاؤں گا. خیر وہاں سے ایک چیز جو میرے ذمے تھی وہ تھی کہ جی نیت صاف کر لو, کرسٹل کلیئر کر لو کہ دینے ہیں. دوسرا یہ کہ محنت, بھائی پہلے اگر میں چھٹیاں کر لیتا تھا نا تو وہ کچھ سال کا جو ٹینیور ہے نا اس میں میں نے ایک چھٹی نہیں کی. عید پہ بھی گیا ہوں نا تو دستی واپس آیا, دفتر کھولنا ہے, دفتر میں کام بھی کوئی نہیں ہے, ویلے بیٹھ بھی جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو فیس کرنا ہے. تو جب آپ کی نیتیں کلیئر ہوتی ہیں تو اللہ سالوں کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ آپ کا دنوں میں گزروا دیتا ہے, دنوں کا گھنٹوں میں گزروا دیتا ہے, لیکن وہ دینا آپ کو اللہ نے ہے, تو مانگنا بھی اسی سے ہے.